میرا سوال بیسیکلی یہ تھا کہ کیا سوال کرنا بھی غلط ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ برائیوں کے ساتھ اگر ہم نمازیں پڑھیں گے اور ہم روزے رکھیں گے تو ہماری برائیاں دھل جائیں گی۔ ہم سوال کرنے سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ آپ جو مسلمان ہیں ان کو ایڈیٹس بنائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جب بھی ان کو موقع ملے ان کو سوچنا چاہیے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا دورہ، خاص طور پر وہ جو ایک پلوش شاہ بچی نے سوال کیا تھا، ڈاکٹر صاحب اس پہ اپنا روشنی ڈال رہے تھے۔ میرا سوال بیسیکلی یہ تھا کہ کیا سوال کرنا بھی غلط ہوتا ہے؟ جیسے اس بچی کو کہا گیا کہ آپ معافی مانگیں، تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کا جواب آپ پھر سے دے دیں اور اس کو بتائیں کہ سوال بھی غلط ہوتا ہے، اور وہ جو بچی نے سوال کیا اور ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دیا، آپ کس طرح مطمئن ہو اس سے، اور اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز۔ میں یہ تو گزارش کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا، اور اس بچی کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ بیٹی یہ بدقسمتی سے ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، وہ دین کو صحیح طرح سے نہیں سمجھتے، اور جب صحیح طرح سے نہیں سمجھتے تو ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ برائیوں کے ساتھ اگر ہم نمازیں پڑھیں گے اور ہم روزے رکھیں گے تو ہماری برائیاں دھل جائیں گی۔ انہیں یہ بتانا چاہیے اتنے گھناؤنے جرائم جیسے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی، زنا کاری، یہ نماز روزے سے معاف نہیں ہوتے، تو یہ ان کو بتانا چاہیے تھا۔ اور دوسرا جو غضب کیا، یعنی تمام تر ذاکر نائک صاحب سے محبت کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ معافی مانگیں، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم سوال کرنے سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ تم نے سوال کیا تو ہم تمہیں پوچھ لیں گے۔ اس کے بعد تو یہی ہوگا کہ لوگ بعض علماء کے اندھے بہرے مقلد ہوں گے، اور دین میں سمجھنے، غور و فکر کرنے کا جو ایک امکان ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر مجھے اجازت دیجیے کہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آپ جو مسلمان ہیں ان کو ایڈیٹس بنائیں گے کہ ہم تو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، جو عالم کہتا ہے وہی ہم کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر جناب فرقے واریت بھی بڑھتی ہے، اس لیے کہ آپ کے عالم کوئی اور ہیں، میرے عالم کوئی اور ہیں، اور ہم آپس میں کوئی ڈسکشن بھی نہیں کر سکتے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو جب بھی ان کو موقع ملے ان کو سوچنا چاہیے اور اس کی وضاحت لازماً کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہم کنٹینیو کر رہے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو دورہ ہے، ان کی شخصیت آپ خود متاثر ہے، میں خود بہت زیادہ ان کو پسند کرتا ہوں، اور آپ نے بتایا کہ اونچ نیچ بھی ہوتی رہتی ہے۔ کچھ دن پہلے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ایک کوئی بھی اسکالر ہو یا کوئی بھی سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی عالم ہو، وہ اپنے کسی خاص شعبے میں اس کو مہارت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں یہ کمپیریٹیو اسٹڈیز یا کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز میں بہت ماہر ہیں، اس میں وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے، یہ ایسی بات ثابت کر دیتے ہیں جہاں آپ ہندوازم، کرسچینٹی، اسلام کا مقابلہ اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے تو وہ بہت اچھے طریقے سے اسلام کا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس اسپیشلٹی تک محدود رہیں، یا وہ ہر چیز میں وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ بولیں اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں؟ آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھیں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، ایک عام پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ایک صاحب بہت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے، رائٹ، اس کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ہر چیز پہ گفتگو کرنے کا حق حاصل ہے۔ میرا خیال ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اسی سے بہت سی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے، میں آپ کو بتاؤں ایگزیکٹ تو میں سال نہیں بتا سکتا، غالباً 1985 1986 کی بات ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد، مینٹور، جنہوں نے ان کو انسپائر کیا، احمد دیدات صاحب، وہ پاکستان آئے۔ لاہور میں ایک مقامی ہوٹل پر ان کا ایک پروگرام ہوا۔ اس پروگرام میں میں ذرا سی بات اصل موضوع سے ہٹ رہی ہے، لیکن مطلب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس بات کو بیان کروں۔ آپ یقین جانیں کہ ڈاکٹر ذاکر احمد دیدات صاحب، انہوں نے اسی طرح کا کام کیا جس طرح کے ذاکر نائک صاحب کر رہے ہیں، بلکہ غالباً یہ احمد دیدات صاحب ہی کا
ट्रिब्यूट था डॉक्टर जाकिर नाइक को जी कि जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये जो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जी ये अहमद दीदात प्लस हैं. ठीक है सो एक उनकी खूबी को बयान किया. जी तो उनकी इस कंट्रीब्यूशन के नतीजे में कि जो उन्होंने क्रिश्चियन स्कॉलर्स के साथ डिबेट की और बहुत मुतासिर कुन और कन्विंसिंग बातें की जी अल्लाह के पैगाम बरहक के बारे में, जी तो वो पूरे आलम इस्लाम में जी एक हीरो बन गए. और आप यकीन जानें कि हमने ये देखा कि उस लाहौर के उस फंक्शन में मुसलमानों के जितने भी मकातीब फिक्र के लोग उलमा हैं, उलमा वो सब जमा थे. डॉक्टर इसरार साहब भी आए हुए थे, गामदी साहब भी गए हुए थे, जमात इस्लामी के लोग थे, देवबंदी थे, बरेलवी थे, शिया थे. तो ये उनका हाल था. तो अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वहाँ मुझे याद है कि किसी ने एक सवाल किया था, सवाल एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, तो जिसपे अहमद दीदात साहब ने कहा था कि मैं इसका माहिर तो नहीं हूँ, मेरे ख्याल में इसका ये जवाब है, लेकिन आप किसी आलिम से पूछें. तो मेरा ख्याल है कि यही तरीका डॉक्टर जाकिर नाइक को भी इख्तियार करना चाहिए.